جی ہمارے ساتھ مذہبی معروف اسکالر مفتی زبیر صاحب اسکرین پہ موجود ہیں. تو مفتی زبیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے اندر فیکٹری کے جو مالک ہے وہ تشدد کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ خواتین کا تحفظ، خواتین کی عزت، اکرام اور احترام، یہ وہ معاملہ ہے جس کا قرآن و حدیث کے اندر زبردست تاکیدی حکم ہے. قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے ہمیں جو احکام ملتے ہیں وہ یہ کہ خواتین کے سامنے نظروں کو پست کر لینا چاہیے، ان کی عزت اور ان کے احترام کا اہتمام کرنا چاہیے. خواتین پر ہاتھ اٹھانا، خواتین کو مارنا پیٹنا شرعاً حرام اور ناجائز ہے. ایک تو اسلامی حکم کے اعتبار سے، دین کے حکم کے اعتبار سے، قرآن و سنت کے حکم کے اعتبار سے اس پہلو سے بھی ناجائز ہے. ساتھ ہی ساتھ ہماری مشرقی روایات بھی اس کا ہرگز کسی لمحے اس کو الاؤ نہیں کرتی، مشرقی اقدار بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہیں. خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھانا یا خواتین کا تحفظ یا احترام کرنے کے معاملے کے اندر کمی اور کوتاہی برتنا، یہ ایک گھٹیا معاشرے کی تصویر کشی ہو سکتی ہے، ہلکا کام ہو سکتا ہے. قرآن و سنت کا یہ مزاج ہرگز نہیں ہے. روایات کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ ایک نوجوان خاتون ایک وفد کے اندر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو، وہ کالی کملی جس کا ہم آپ صبح شام تذکرہ کرتے ہیں، شعراء حضرات بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ کالی کملی اور وہ چادر مبارک باقاعدہ اس خاتون کو اپنے سر پر رکھنے کے لیے عطا فرما دی کہ یہ اپنے سر پر رکھو. کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کی مقدس چادر ہے اور آپ یہ ان کو رکھنے کے لیے، وہ غیر مسلم خاتون ہے، آپ یہ ان کو رکھنے کے لیے دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا وہ ایک بیٹی ہے اور یاد رکھو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. عہد رسالت کے بعد ایک مرتبہ ایک مسلم خاتون مدینہ منورہ کے بازار سے گزر رہی تھی اور بازار سے گزرنے کے دوران میں ایک یہودی نے ایک مسلمان خاتون کے سر سے دوپٹہ کھینچا. جیسے ہی دوپٹہ کھینچا تو اس خاتون نے یہ آواز لگائی، محمد کے مدینے میں میرا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں. یہ آوازہ بلند ہونا تھا کہ اس موقع پر ان یہودیوں سے صحابہ کرام نے باقاعدہ جنگ کا معاملہ اختیار کیا اور 7 صحابہ کرام نے اپنی جانیں پیش کی ہیں صرف اور صرف اس ایک عورت کی عزت کے تحفظ کی خاطر. اسلام کا یہ حکم ہے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کبھی ایئرپورٹ پر یہ معاملہ پیش ہو رہا ہے کہ وہاں پر وردی کا، اختیار کا، اقتدار کا ناجائز استعمال کر کے خواتین کو پیٹا جا رہا ہے. کبھی کراچی کی فیکٹری کے اندر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ مالک اور باس خواتین کو مارنے پیٹنے کا معاملہ کر رہا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کی بھیانک تصویر ہے، شرعاً حرام تصور ہے اور اس کا اسلام، شریعت اور مشرقی روایات سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے. ریاست کو بھی چاہیے، علماء کو بھی چاہیے اس سلسلے میں عوام الناس کی صحیح خطوط پر تربیت کریں اور اس طرح کے عناصر کی بہتری کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری. جی بہت بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب دارالعلوم نشریات کو اپنا وقت دینے کا.